السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ ہے 4 سال کی بی بی سکینہ کا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم 4 سال کی بی بی سکینہ کی شہادت کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی 4 سال کی عمر میں یتیم ہو گئی اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یزید کی قوم نے بے انتہا ظلم کیا۔ جب کربلا میں سب پیاسے تھے تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو تسلی دے رہی تھی کہ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آئیں گے، مگر جب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہاتھوں کو دیکھا تو موت تک حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہیں مانگا اور وہ شہید ہو گئی۔ جب کربلا میں سب شہید ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور کہا، اے گھوڑے میرے ابا جان کو مت لے کر جا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 4 سال کی بچی سکینہ کے پاس آئے اور انہیں آخری دفعہ ڈھیروں پیار کیا اور انہیں جی بھر کے دیکھا اور پھر کہا، بیٹی سکینہ اپنے بابا کو الوداع کہو۔ تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا آپ نہ جائیں، جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتی ہوئی آئی اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ظالم سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہے؟ تو ظالم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایک تیر برسایا اور کہا، تمہارے بابا یہاں ہیں۔ 4 سال کی ننھی شہزادی سکینہ اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھ کر زارو قطار رونے لگی اور سکینہ کا دل پھٹ گیا، اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کی فوج نے اہل بیت کی خواتین کے خیموں میں آگ لگا دی اور تمام خواتین کو یزید کی قوم نے بندی بنا لیا، اور 4 سال کی بی بی سکینہ بابا کو تیر میں لپٹا زخمی دیکھ کر رو پڑی اور لپٹ لپٹ کر رونے لگی۔ جیسے ہی خیموں میں آگ لگائی گئی، شہزادی سکینہ کے دامن میں آگ لگی اور بھاگتی ہوئی باہر آئی، اور باہر آتے ہوئے شمر نے دیکھا تو شمر نے 4 سال کی بی بی سکینہ کے چہرے انور پر تماچے مارے اور تھپڑ مارتا رہا، یہاں تک کہ انہیں خون آنے لگا اور شمر ظالم ان کے کان کے زیور کو کھینچنے لگا اور ان کے کان کے زیور ان سے چھین لیے، اتنے زور سے کھینچے کہ 4 سال کی ننھی شہزادی کے کانوں سے خون بہنے لگا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو شمر نے کاٹا اور یزید کے پاس لے گیا، اور جب 4 سال کی سکینہ اپنے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نیزے پر دیکھتی ہے تو زارو قطار رونے لگتی ہے، اور جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھتی ہے، شمر ظالم 4 سال کی بچی پر رحم نہیں کر رہا تھا، ان پر ظلم کر رہا تھا اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کا نشانہ بنا رہا تھا اور ان کے چہرے انور پر تماچے مار رہا تھا، اور اس شمر نے ننھی سی 4 سال کی سکینہ کے چہرے پر اتنے تماچے مارے کہ ان کے چہرے پر زخم ہو گئے اور ان کے چہرے انور سے خون بہنے لگتا ہے،
اور اہل بیت کی ساری خواتین کو یزید کے دربار میں قیدی بنا کر لایا جاتا ہے اور چلتے چلتے ایک نقاب پوش خاتون حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گود میں لیتی ہے اور انہیں تسلی دیتی ہے، انہیں ڈھیروں پیار کرتی ہے اور کہتی ہے بیٹی صبر کرو، اللہ تمہیں تمہارے صبر کا بہترین بدلہ دے گا۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ کون ہیں اور ہمارے ساتھ اس قدر محبت کا رویہ کیسے رکھ رہی ہے؟ تو نقاب پوش خاتون چہرے پر سے نقاب ہٹاتی ہے، کہتی ہے زینب میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، اور کہتی ہے اے زینب صبر کرو، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر شمر آتا ہے، 4 سال کی بی بی سکینہ کو زور سے تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے تمہاری وجہ سے قافلہ رکا ہوا ہے، جلدی چلو تمہاری وجہ سے قافلہ رک گیا ہے۔ اور شمر نے 4 سال کی سکینہ پر اس قدر ظلم کیا کہ انہیں اونٹ پر رسی سے باندھ دیا اور یزید کے دربار میں لے گیا، اور بی بی سکینہ کو یزید کے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ یزید نے پوچھا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو یزید نے کہا سکینہ تمہارے بابا تو تم سے بے حد محبت کرتے تھے، کیا اپنے بابا سے ملنا چاہو گی؟ یہ کہہ کر ظالم یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ زار و قطار رونے لگی اور تمام اہل بیت کی خواتین بھی زار و قطار رونے لگی، اور یزید کے تمام اہل بیت کو قید کر لیا۔ اور پھر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئی، اور پھر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور کہا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے پر مجھ پر بہت زیادہ ظلم ہوا، آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے، مجھے بھی لے کر جائیے بابا، مجھے اپنے آپ سے جدا مت کیجیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بچی سے پیار کرتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آؤ میری بچی میرے پاس آؤ۔ جیسے ہی سیدہ سکینہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت کی خواتین سے کہا میرے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر اہل بیت کی خواتین اور ان کی پھوپھی جان حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگی۔ یہ آواز سن کر یزید سو رہا تھا، آواز سن کر یزید اٹھا اور پوچھا گیا کہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو بتایا گیا کہ اہل بیت کی خواتین رو رہی ہے۔ تو یزید نے کہا شاید وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رو رہی ہوں گی، ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو۔ اور پھر اہل بیت کی خواتین کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لایا گیا، اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کے سر مبارک کو اپنے پہلو میں دیکھا تو زار و قطار رونے لگی، اور روتے روتے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی ننھی شہزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئی۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی، اور آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے کئی زیادہ بہتر ہے۔
ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔